حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو مکہ واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور کفار کے نمائندے حبشہ سے ناکام واپس لوٹ آئے۔ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں مکہ کی دو مؤثر اور اہم شخصیات نے اسلام قبول کر لیا۔ بس ان کے اسلام قبول کرنے سے کفار مکہ سمجھ گئے کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بنی مطلب کو تنہا کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک قرارداد لکھی اور اس پر حلف لیا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کسی بھی قسم کا تعلق، شادی بیاہ وغیرہ نہ کرے۔ ان دو قبیلوں کے ساتھ کسی قسم کا کھانا پینا اور چیزیں دینا حرام قرار پایا۔ یہ قرارداد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہیں کر دیں گے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبہ کے اندر لٹکایا گیا اور اس کے علاوہ بھی دوسرے قبائل بھی اس معاہدے میں شرکت کرتے جا رہے تھے۔ اسی طرح جب بنو قینقاع بھی اس معاہدے میں شریک ہوا تو یہ قرارداد بہت زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اس معاہدے کی کتابت مغیث بن عامر بن ہاشم نے لکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تو اس کے ہاتھوں کی انگلیاں جل گئیں، جس وجہ سے اس کا ہاتھ ہی کام کرنا چھوڑ گیا۔ قریش مکہ کے اس بائیکاٹ سے مجبور ہو کر حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ لی۔ قریش مکہ کے سماجی مقاطعے کے بعد حضرت ابو طالب مجبور ہو کر بنو ہاشم اور بنی مطلب کی حفاظت کی خاطر پہلی محرم 7 نبوی کی شب کو تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بجز ابو لہب کے کوہ ابو قبیس میں واقع گھاٹی جسے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا وہاں پناہ گزین ہوئے۔ گھاٹی کو عربی میں شاب کہتے ہیں اور کوہ ابو قبیس میں کئی گھاٹیاں تھیں، جیسے کہ شیب المطلب، شیب بن ہاشم، شیب بنی اسد، شیب بن عامر، شیب بنی کنانا اور یہ شیب بنی ہاشم کی موروثی ملکیہ تھی۔ اس وقت بنی ہاشم کے سردار ابو طالب تھے، اسی لیے یہ گھاٹی ان کے نام سے شیب ابی طالب کہلانے لگی۔ آج کل شیب ابی طالب مکہ کے بازار سوق اللیل کے مقابل ایک بستی ہے جو اطراف کی 3 گھاٹیوں کے درمیان ہے۔ اسے محلہ ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت حضرت علی اور حضرت خدیجہ بھی اسی شیب میں واقع ہیں اور اسی شیب علی بھی کہا جاتا ہے اور شیب بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ اس محصوری کے زمانے میں تمام محصورین مصائب عالم کا شکار تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ چند مہینوں میں ختم ہو گیا۔ قریش مکہ کے بائیکاٹ کے نتیجے میں غلے اور سامان خورد و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکہ میں جو غلہ یہاں فروخی ختنی سامان آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے، اس لیے فکر و فاقہ کی نوبت آ گئی۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی پس پردہ۔ بھوک سے بلکتے ہوئے بچے، عورتوں کی آوازیں جب گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تو قریش سن سن کر خوش ہوتے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خاطر تمام محصورین یہ تکالیف برداشت کر رہے تھے۔ احادیث میں جو صحابہ کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم طلحہ کی پتیاں کھا کھا کر بسیرا کرتے تھے، یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو اونٹ کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے جو ناز و نمم میں پلی تھیں لیکن ہر طرح کی مصیبت اور فکر و فاقہ برداشت کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غمگساری کی اور مسلم خواتین کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑ گئیں۔ محصورین صرف ایام حج میں ہی اس گھاٹی سے باہر نکل سکتے تھے اور اس وقت بھی قریش یہ کرتے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو زائد قیمت پر خرید لیتے تاکہ محصورین کو کچھ نہ مل سکے، جس کا منشا صرف ان کا عرصہ حیات تنگ کرنا تھا۔ بعض رحم دل انسانوں کو محصورین کی اس حالت پر ترس بھی آتا تو وہ چوری چھپے کچھ غلہ پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن کڑی نگرانی کے باعث انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک روز حکیم بن حزام نے، جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، رات میں چھپ چھپاتے ہوئے اپنے غلام کے ذریعے کچھ گیہوں بھیجے تو راستے میں ابو جہل نے دیکھا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو البخترہ بن ہشام وہاں آ گیا اور اس نے بیچ بچاؤ کیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو بھی رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھپھی کو کھانے کے لیے کچھ غلہ بیچتا ہے تو کیوں روکتے ہو؟ لیکن ابو جہل نے سرکشی کی تو ابو البختری نے قریب میں پڑی اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اس پر دے ماری اور خوب زد و کوب کیا۔ یہ منظر گھاٹی سے حضرت حمزہ دیکھ رہے تھے۔ عبد مناف کا ایک رشتہ دار ہشام بن عمرو بن حارث تھا جو بہت شریف اور نیک
طبیعت انسان تھا۔ محصورین کی حالت پر رحم کھا کر رات میں اونٹ پر اجناس لاد کر وہ گاٹی میں ہانگ کر لے آتا۔ اس طرح سے مکہ کے نیک لوگوں کو یہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا۔ آخر حشام بن عمر کی کوششوں سے زہیر بن ابی امیہ اور حضرت خدیجہ کے رشتہ دار مطعم بن عدی، زمر بن اسد، ابو البختر بن ہاشم، مختلف قبیلوں کے افراد نے رات کو اس قرارداد کو ختم کرنے کی ترکیب بنائی۔ پھر صبح وہ اپنے اپنے حلقے میں چلے گئے۔ سب سے پہلے زہیر نے اعلان کیا کہ جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا اب میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل کی مخالفت کرنے پر 4 اور قبیلوں کے سرداروں نے بھی اس قرارداد سے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل مجلس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابو جہل نے سوچا کہ یہ معاملہ تو پہلے سے ہی طے شدہ لگتا ہے۔ ایک روز حضرت محمد نے ابو طالب سے کہا، چچا جان، مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ سرداروں نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لگایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، لیکن جس حصے پر اللہ کا نام لکھا ہے وہی حصہ باقی ہے۔ مکہ میں چند بزرگوں کو یہ عہد نامہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر فیصلہ کیا اور اس ظالمانہ فیصلے کو ختم کرنے کے لیے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شہر میں واپس بلا لینا چاہا۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تشریف لائے اور بائیکاٹ کرنے والوں سے کہا، قریش کے لوگوں، میرے بھتیجے محمد نے اطلاع دی ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ پر لگایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اب تم عہد نامہ منگوا کر دیکھ لو اور اگر ایسا ہے جیسا حضرت محمد نے فرمایا ہے تو تم بائیکاٹ ختم کر دو، اور اگر ایسا نہ ہو تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کافروں نے حضرت ابو طالب کی یہ بات مان عہد نامہ منگوا کر دیکھا تو نبی کریم حضرت محمد نے جو فرمایا تھا وہ سچ تھا۔ اس طرح یہ عہد نامہ ختم کر دیا گیا اور مسلمان شیب ابی طالب سے باہر آئے۔ بہت ہی زیادہ مصائب اور تکالیف پہنچاتے ہوئے جب قریش کے لوگ حضرت محمد کو نفسیاتی شکست نہ دے سکے تو قریش کے لوگوں نے معاشرتی دباؤ ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ اس طرح ان کے سرپرست اور نگرانوں کے لیے ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے بار بار جا کر ان سے شکایت کی۔ ایک بار تو 25 سردار حضرت ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، اسود بن عبد المطلب اور شیبہ شامل تھے۔ انہوں نے پہلے تو ابو طالب کے سامنے رسول اللہ کے خلاف اپنی شکایات بیان کی اور پھر کہا کہ ہم آپ کے سامنے انصاف کی بات پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بھتیجا ہمیں اپنے دین پر چھوڑ دے، ہم اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیں گے۔ وہ جس بھی معبود کی عبادت کرنا چاہے وہ کرے، ہم اس کے کام میں کوئی دخل نہیں دیں گے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ کرے۔ قریش کے لوگوں کو یہ نہ کہتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، آپ ہماری اس شرط پر نبی کریم سے صلح کروا دیں۔ ان کے نزدیک صلح کروانے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سامنے سارا قصہ بیان کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، چچا جان، میں ان کو ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر وہ اس کلمے کو پڑھ لیتے ہیں تو سارے لوگ ان کے تابع ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کہتے ہو، ہم 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر ہم کو تو یہ بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مختلف باتیں کرتے ہوئے سردار چلے گئے کہ تم اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ یہ بات کیا ہے؟ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ تو صرف من گڑت ہے۔ مسلمانوں کی اس سے نجات تو مل گئی، لیکن قریش کے 3 سال تک مسلسل بائیکاٹ کی وجہ سے بہت سے مسلمان بیمار ہو چکے تھے۔ حضور اکرم مکہ میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بھی بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری انتہائی شدت کی تھی، جس وجہ سے چند ہی دنوں میں آپ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ آپ نے بیماری کی حالت میں اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور حکم دیا کہ محمد کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہنا اور کبھی اسے اکیلا نہ چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ کو بھی نصیحت کی کہ میرے پیارے بیٹے علی کو اپنے ساتھ رکھنا اور ایسے ہی پرورش کرنا جیسے میں نے آپ کی ہے۔ بس اسی بیماری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی وفات نے رسول اللہ کو بہت غمگین کیا، کیونکہ آپ کے یہی چچا تھے جنہوں نے ساری زندگی کافروں سے رسول اللہ کو بچایا، اور وہی تھے جو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سردار تھے، جس وجہ سے قریش مکہ کھلے عام رسول اللہ کو شہید نہ کر سکے اور ان کے گھر پر حملہ نہ کر سکے۔ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد چند مدت کے بعد ہی حضرت خدیجہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد مشرکین نے پہلے سے بھی زیادہ رسول اللہ کا وہاں رہنا مشکل کر دیا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھاتے رہے۔ حالات و واقعات اس طرح سے بن چکے تھے کہ رسول اللہ کا وہاں سے جانا ہی بہتر تھا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا۔
شروع میں ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا۔ مشرکین جو مرضی کریں وہ قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا۔ آخر کار آپ شوال کی 10 نبوت 619 عیسوی کو اس ارادے سے طائف چلے گئے کہ بنی قسیم کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کی اس بات پر لے آئیں کہ وہ آپ کو وہاں رہتے ہوئے اپنا کام کرنے دے۔ طائف مکہ کے 60 میل کے فاصلے پر پہاڑ پر ایک سرسبز و شاداب مقام تھا جو کہ بہترین آب و ہوا کے لیے بہترین مرکز تھا۔ جس وقت آپ نے طائف کا سفر کیا تو اس وقت قبیلہ بنو ثقیف کی حکومت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی سواری بنا تھی۔ مکہ سے طائف آپ نے پیدل ہی سفر کیا اور آپ کے ساتھ صرف زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جاتے ہوئے آپ کا گزر جس قبیلے سے بھی ہوتا جاتا تو آپ اس کو دین اسلام کی دعوت دیتے جاتے، لیکن کسی نے بھی دعوت کو قبول نہ کیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے 10 دن قیام فرمایا اور اس قیام کے دوران آپ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس بھی تشریف لے گئے۔ وہ آپس میں بھائی تھے جن کے نام مسعود، حبیب اور عطیہ علیہ ولد عمر بن امیر الثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو ہی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نیا طبقہ آپ کے دین سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں نے مجبور ہو کر آپ کو طائف چھوڑ کر جانے پر مجبور کیا۔ جب رسول اللہ طائف کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے نوجوان لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ان ظالموں نے رسول اللہ کو پتھر مارے جس وجہ سے رسول اللہ کے جسم پر بے شمار زخم آئے۔ اس حالت میں آپ قطبہ اور شیبہ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں ایک دیوار کے ساتھ کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا اس پر غور فرما رہے تھے۔ اسی وقت رسول اللہ نے ایک رکعت امیز دعا بھی فرمائی جو مستجائین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس دعا کا مفہوم اس طرح سے ہے: یا اللہ، میں تم سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا میرے خدا، تو کمزور اور بے سہاروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ یہ کیسے بیگانے ہیں جو میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے کیا تو نے اس کو میرے معاملے کا مالک بنا دیا۔ اگر مجھ پر تیرا عذاب نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ مشاہدہ ہے۔ اگر تیری خوشی ایسی میں ہے تو میں تیری ہی رضا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ آپ کا دل بہت ہی دکھی تھا۔ جب آپ قرب منازل پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہے۔ رسول اللہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل فرمانے لگے: یا رسول اللہ، آپ نے جو دعا کی ہے اللہ نے وہ دعا سن لی ہے۔ اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ پہاڑوں کے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے کہیں تو میں طائف کے لوگوں کو ان پہاڑوں میں مسل دوں۔ فرشتے کے یہ کہنے پر آپ نے فرمایا: نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اور صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے۔ طائف سے نکل کر آپ چند دن تک نفلہ کے مقام پر رہے۔ آپ اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ اب میں کیسے مکہ جاؤں۔ طائف میں جو کچھ میرے ساتھ ان ظالموں نے کیا ہے ان تک خبریں پہنچ چکی ہوں گی۔ کفار کے حوصلے تو اور زیادہ بلند ہو چکے ہوں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ حضرت محمد نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کی زبان سے قرآن سنا تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ انہوں نے بھی اپنی مخلوق میں تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ پاک نے رسول اللہ کو خوشخبری دی کہ اگر آپ کی دعوت کو جن بہت ہی تیزی سے قبول کر رہے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ کہف کی آیت نمبر 30 اور 31 میں یوں بیان کیا گیا ہے: یاد کرو کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ جب نبی کریم کے پاس گئے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے: خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس چلے گئے۔ وہ اپنی قوم سے جا کر کہنے لگے: ہم یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے۔ اے میری قوم، اللہ کے بلانے والوں کا کہا مانو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ پاک نے آپ کو ہر مشکل حالات کے بعد آسانیاں پیدا فرمائی، جن سے رسول اللہ دین اسلام کو لوگوں تک پھیلانے میں کامیاب ہوتے رہے۔ اسی طرح دن بدن اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آپ کے مقدر میں ہوتی ہے۔